الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 52 پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس پچھلے سیشن میں ہم نے آیت نمبر 51 یعنی 51 آیت کا مطالعہ کیا تھا۔ ابھی ہم تذکیر بالقرآن کے سلسلے میں جو ہمارے دو مرحلے ہوتے ہیں، تفہیم اور پھر تذکیر، تو آیت نمبر 40 سے لے کر اب تقریباً آیت نمبر 52 تک ہم تفہیم کا مرحلہ کر رہے ہیں، جس میں کہ ہم عربی قواعد سے صرف اور نحو کے حوالے سے ہم آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو انالائز کرتے ہیں، آیت کی تحلیل کرتے ہیں، یعنی کہ اعراب دیکھتے ہیں آیت میں جو الفاظ ہیں ان کے، اور پھر ہم لفظ بلفظ اس کے لفظی ترجمہ جو اس آیت میں اہم الفاظ ہوتے ہیں ان کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے آیت نمبر 52 اور یہ آیت کنٹینویشن میں ہے، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل، کیونکہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے، مدینہ منورہ میں جو یہود کے قبائل تھے، اولین مخاطب وہ تھے، تو ان سے خطاب ہے، تو آیات مسلسل ہیں۔ جو ہم اس سے پہلے جو سیشن تھا اس میں ہم نے آیت نمبر 51 پڑھی، اور اس میں یہ کہ ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ یاد کرو کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا 40 راتوں کا، اور جب وہ کوہ طور پہ گئے تو ان کے پیچھے تم نے بچڑے کی عبادت اختیار کر لی، پرستش اختیار کر لی، اس حال میں کہ تم بہت بڑا ظلم کر رہے تھے۔ تو یہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی ہے، اس کی ہم نے پورا گرامیٹیکل انالیسس یعنی نحوی تحلیل کی ہے، اور اس کے پورا ہم نے صرف بھی کی ہے۔ آج جو ہے اگلی آیت، اس کو کرتے ہیں، شروع ہو رہی آیت ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ آیت سما سے شروع ہو رہی ہے، سما جو ہے حرف عطف ہے، اور سما جو ہے یہ جب آتا ہے جب اس سے پہلے جو بیان ہوتا ہے اس میں، اور اس بیان میں، بعد کے بیان میں ایک ٹائم ڈفرنس ہو، دونوں کے زمانے میں بیچ میں تھوڑا سا فرق ہو، فوراً نہیں ہوا ہو بلکہ دیر سے ہوا ہو، للترتیب میں تراخی کا مطلب کہ دیر سے ہونے والا، جیسے ٹارڈی جس کو کہتے ہیں، دیر سے دو جو ایونٹ ہیں ان کے درمیان ٹائم ڈفرنس ہو تو سما آتا ہے۔ تو اچھا، اس میں کیونکہ اس سے پہلے والی آیت میں یہ ہے کہ وہ بتایا گیا ہے، ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے اور انہوں نے بنی اسرائیل نے بچڑے کی پرستش شروع کر دی، تو اس کے بعد فوراً یہ آیت ہے کہ ثم عفونا عنکم، تو ہم نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن یہ معاف کرنے کے عمل اور موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پہ جانے اور ان کی جو بنی اسرائیل نے پرستش کی تھی اس کے درمیان کافی فرق ہے، اس میں ٹائم ہے، اور وہ ٹائم ڈفرنس کیسے پتہ چلتا ہے؟ آگے کی آیت سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے انہوں نے دیکھا دیکھا کہ بچڑے کی پرستش کر رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد ان کے لیے سزا تجویز ہوئی تھی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں گے، فَاقْتُلُوا
अनफुसकुम, तो वो आगे वाली आयत में आया है। तो वो जो उनको सजा तजवीज़ हुई थी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से, तो वो इसके बीच में है, इन 2 इवेंट्स के बीच में है कि बछड़े की परस्तिश करना और अल्लाह ताला का उनको माफ़ कर देना। अफ़ौना और ये इसके बीच में, इत्तख़ज़्तुमुल इजला के बीच में जो है वो टाइम डिफरेंस है कि जिसमें उन्हें सज़ा तजवीज़ हुई थी और आपस बनी इसराइल में जो एक दूसरे को कत्ल करोगे, जिन्होंने यानी कि जिन्होंने शिर्क किया, जिन्होंने सबसे बड़ा जुल्म, शिर्क जो है सबसे बड़ा जुल्म है, तो उनके लिए जो सज़ा तजवीज़ हुई थी। अच्छा, वापस हम आते हैं नहवी तहलील। ये सुम्मा के बारे में ये था कि इन दोनों आयत के दरमियान जो है एक टाइम डिफरेंस है, बीच में फ़सल है। अच्छा, अफ़ौना ये फ़ेल मादी है, और ना जो है फ़ाइल है, हमने माफ़ कर दिया। अफ़ौना फ़ेल है और फ़ाइल है, और ये मातूफ़ है, क्योंकि सुम्मा अतफ़ है, तो ये मातूफ़ है पीछे अपने पीछे आने वाले फ़ेल मादी पे। अनकुम जार मजरूर मुतालिक बिल-फ़ेल है, मुतालिक अफ़ौना है। मिन बादी, मिन हर्फ जर, बादी इस्म मजरूर है, और उसके अलावा बादी जो है वो मुदाफ भी है। स्पेशल मुदाफ जो हम कहते हैं मुदाफ है, और ज़ालिका मुदाफ इलैह है। ज़ालिका खुद इसमें इशारा लिलबईद है, और ये मुदाफ इलैह है। इसकी जो हम एराबी हालत बताएंगे वो फी महली जर बताएंगे। मुदाफ इलैह है, जर की हालत में है, लेकिन फी महली जर कहेंगे क्योंकि इसमें इशारा जो है वो सारे मबनी होते हैं। ठीक, फिर लअल्लकुम तशकुरून, लअल्ला जो है वो हर्फ मुशब्बह बिल फेल है। इन्ना व अख्वातुहा, इन्ना, अन्ना का अन्ना भी अन्ना, लैता लकिन्ना लअल्ला, तो इन्ना और उसकी जो बहनें हैं वो उसमें से है लअल्ला, और इसको हम हर्फ ऑफ नस्ब भी कहते हैं। तो लअल्ला हर्फ ऑफ नस्ब, और कुम जो ज़मीर मुत्तसिल है वो उसका इस्म, कुम ज़मीर मुत्तसिल इस्मुहा। तशकुरून जो है वो लाला की खबर, तशकुरून जुमला खबरुहा, लाला की खबर है, और ये हाल है। ये हाल किसके लिए है? अनकुम में जो कुम है ना, उसके लिए है कि हमने तुम्हें माफ किया इस उम्मीद पर कि तुम लाल्लाकुम, इस शायद कि तुम शुक्रगुजार बनो। तो ये इसके नहवी तहलील हुई, ग्रामेटिकल एनालिसिस। अब हम इसका सर्फ के लिहाज से देखते हैं, वर्ड मॉर्फोलॉजी के वो सर्फ के लिहाज से क्या है। सुम्मा तो वही हर्फ है, तो हर्फ अतफ है। अफौना फेल मादी है, ये जो है सुलासी है, और इसका जो रूट लेटर है, जज़र है, वो आइन, फा और वाव है, और इसका बाब जो है वो सुलासी मुजर्रद है, और बाब नसरा से है। क्यों क्यों के देखें, अफा याफू फेले मुदारे में वाव दम आ रहा है। अफा याफू उफू, इसके 2 मज़दार हैं, उफूवन व अफवन। फहुआ आफिन, अच्छा आफिन ये देखें, आफिन जो है इसम फ़ाइल का जो है, क्योंकि ये फ़ेल नाक़िस है, इसमें वीक लेटर वाव जो है वो इसका रूट वर्ड में आ रहा है, तो ये फ़ेल मुअत्तल है और नाक़िस है, इसलिए इसका देखें, इसका इसम फ़ाइल जो है आफिन के वज़न पे है। और जो अन है वो हर्फ जर है, कुम ज़मीर है, ज़मीर मुत्तसिल, और कुम जो होता है वो सामने मुखातिब की ज़मीर होती है, और जो जमा मुज़क्कर की ज़मीर है।
پھر اس میں یہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ من جو ہے حرف جر ہے، بعدی جو ہے اسم ہے، اور یہ بعدی مجرور ہے، اور یہ اسپیشل مضاف جو ہوتے ہیں وہ ہے ظرف، اور ذالکہ جو ہے وہ اس میں اشارہ للبعید ہے، مفرد ہے اور مذکر ہے۔ اچھا، اس میں اشارہ بعید ابھی اس سے پہلے والی آیت میں وہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے شرک کیا اور بچڑے کی پرستش کی، تو یہاں پہ حاضہ نہیں آیا، اس میں اشارہ قریب نہیں آیا بلکہ بعید آیا۔ اس میں یہ کہ یہ جو عمل تھا ان کا وہ بہت ہی دور کی گمراہی تھی، اس بلاغہ پوائنٹ آف ویو سے، کہ من بعد ذالک، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ہم نے تمہیں معاف کیا۔ اور ایک تو وہ گمراہی ان کی بہت بڑی تھی، اور اس کے بعد جو ان کو سزا ملی، اور بنی اسرائیل میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو آ کے کہا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، تو یہ من بعد ذالک، ان سب کے بعد، ان سب چیزوں یہ سب ہونے کے بعد ہم نے تمہیں معاف کیا، تو اس میں اشارہ للبعید ہے یہاں پہ۔ اور پھر اللہ جیسے پہلے ہم نے بات کی کہ یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، انا و اخواتہا میں سے ہے، انا انا کا انا بھی انا، لیتا لکنہ لعلہ، اور اس کو لعلہ کو حرف ترجی و اشفاق بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اس میں جو ہے امید بھی ہوتی ہے، امید رجا بھی ہوتی ہے، اور خوف اور امیوننٹ فیئر، اشفاق جو ہے وہ خوف کی، کسی آیت میں کہ کہیں کسی جگہ جو ہے وہ یہ خوف کے لیے آتا ہے اور کسی جگہ امید کے لیے آتا ہے، تو یہاں پہ یہ کہ امید ہے کہ شاید کہ تم شکر گزار بنو، تو یہاں پہ رجا کے لیے ہے۔ اور کم جیسے ہم نے دیکھا یہ ضمیر ہے، مخاطب کی ضمیر ہے سامنے جو ہوتے ہیں ان کے لیے، اور مذکر اور جمع ہے۔ اور تشکرون جو ہے وہ فعل مضارع مرفوع ہے بی ثبوتی نون، اور یہ ثلاثی مجرد سے ہی ہے، ثلاثی مجرد سے، اور جو روٹ لیٹر ہے اس کا یعنی کہ جزر، شین، کاف اور را ہے۔ اور اس میں تشکرون میں واو جو ہے، واو جو آ رہا ہے، تا سے شروع ہو رہا ہے، تا تو علامت مضارع ہے، اور تا سے شروع ہو رہا ہے تو اور واو ہے، واو فاعل ہے، تا سے شروع ہو رہا ہے، اس کا مطلب انتم ہے، انتم ہے اس میں فاعل، جمع مذکر حاضر یا مخاطب کا صیغہ ہے۔ اور یہ نون جو ہے، نون کے ہونے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ مرفوع ہے، اسی لیے لکھا ہے کہ اسی لیے ہم کہتے ہیں فعل مضارع مرفوع بی ثبوتی نون، جس کو ہم انگلش میں جیسے کہتے ہیں ریگولر فارم آف پریزنٹ ٹینس، ریگولر فارم، لائٹ اور لائٹسٹ نہیں ہے، جب نون ہٹ جائے گا تو منصوب اور مجزوم فارم، لائٹ اور لائٹسٹ فارم ہوگی۔ اچھا، اس میں یہ بھی جو ہے ثلاثی مجرد سے آ رہا ہے، اور یہ بھی باب نصرہ سے ہے، شکرہ یشکرو، شکرن، فہو شاکرون، فاعلن کے وزن پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے، اس کے بعد اب نیکسٹ جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ ہمارا ورڈ ٹو ورڈ میننگ کا ہوتا ہے، لفظ بلفظ ہم دیکھتے ہیں، ترجمہ مختلف ڈکشنری سے اس کے معنی دیکھتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے لیے الگ ویڈیو میں ریکارڈ کرتی ہوں، انشاءاللہ اس ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔